Welcome to my channel دعوت و تبلیغ آفیشل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور نوجوانوں، اللہ تعالی رب العزت نے ہم سب کی جو تخلیق فرمائی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ عبادت کی مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ نے ہماری تخلیق فرمائی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کی جو تخلیق فرمائی ہے، ہم نے انسانوں اور جنات کو پیدا فرمایا ہے وہ ہماری عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی جو عبادتیں کرتے ہیں، چاہے نمازیں ہوں، روزے ہوں، زکوٰۃ ہوں، صدقہ و خیرات ہوں، ان عبادات میں ہمارے لیے وقت متعین ہے، تعداد متعین ہے، کچھ شرطیں ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ واجبات ہیں. یہ عبادتیں ہیں. بزرگوں، بھائیوں، ایک اور عبادت ہے اس کو اللہ کا ذکر اسے کہتے ہیں، ذکر اللہ. یہ ایسی عبادت ہے گویا ان تمام عبادتوں کی گویا روح کہہ سکتے ہیں اس کو. اور اس عبادت کے تعلق سے ہمارے لیے کوئی وقت متعین نہیں، کوئی تعداد متعین نہیں. وضو والا بھی پڑھ سکتا ہے، بے وضو بھی کر سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حالت میں ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومن کی صفات میں فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حالت میں وہ لوگ کرتے ہیں. بزرگوں، بھائیوں، اللہ کا ذکر یہ ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے. اللہ کا ذکر اللہ کے ذات عالی کے پر ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اللہ کا ذکر اللہ سے تعلق کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں، گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور اللہ کا یقین ہمیں اندر پختہ اور پیدا کر سکتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا ہے تم میرا ذکر کرو تو میں بھی تمہارا ذکر کروں. اذکرونی اذکرکم. تم اگر میرا ذکر کرو گے، مجھے یاد کرو گے، میں بھی تمہیں یاد کروں، میں بھی تمہارا ذکر کروں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ذکر کے جو کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اذکار اللہ تعالیٰ کے جو عرش ہے اس کے عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں. ان کی آواز شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی طرح ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر جو کرتے ہیں ان کا وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے پاس جا کر تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا بھی کوئی اللہ کے پاس ذکر کرے، تمہارا بھی تذکرہ اللہ کے پاس ہوتا رہے؟ کیوں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کرام کو ترغیب کے انداز میں فرمایا کہ تم ہر وقت ذکر کرتے رہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں، ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، تم اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بہت کثرت سے کیا کرو.
وسبحوه بکرۃ وعشیا، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زبان سے اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد جب سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ بزرگوں، بھائیوں، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان ذکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اگر تم میں سے کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَحُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، تمہارے خطاؤں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ کہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ۔ ہم لوگوں نے سمندر دیکھا ہے، سمندر پر جھاگ رہتی ہے، اس سمندر کے جھاگ کے برابر اتنی کثیر تعداد میں بھی اگر تمہارے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اللہ غفور ہیں، اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ وراء الورا ہیں۔ اگر انسان کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہوں، اگر انسان کے گناہ آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوں، اگر انسان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر انسان محشر کے میدان میں ایک سائے کا محتاج ہوگا، سایہ کے محتاج ہوگا، ارے سورج کے قریب ہوگا، انسان اپنے اعمال کے بغل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر انسان چاہے گا کہ مجھے کیا ملے، سایہ مل جائے، ایک چھاؤں مل جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک طویل روایت ہے، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل، 7 قسم کے انسان کل اللہ کے اس عرش کے سائے میں ہوں گے، اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسے قسم والے بھی وہاں ہوں گے جنہوں نے ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کی یاد میں ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کل ایسے دن جس دن انہیں سایہ کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ انہیں عطا فرمائیں۔ بزرگوں، بھائیوں، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر سب سے بلند چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو حضرت معاذ بن جبل ایک بہت حد تک محبت تھی، ان کی جدائی کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تموت، تم اس حال میں تمہاری موت آ جائے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جب ہم دن بھر تھک جاتے ہیں، جب ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، انسان جب تھکن سے اور کام کر کے چور ہو جاتا ہے، تو وہ اس وقت بھی ہم اللہ کا اگر ذکر کریں گے، یہ تھکاوٹ اور یہ تھکن ہم سے دور ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتی ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ سے غلام آئے ہوئے، وہ غلام کے لیے آتی ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دن بھر چکی پیس پر اور دن بھر مشقتیں گھر کا کام کر کے اس کو تکلیف تھی، ہاتھوں پر گھٹے پڑ گئے تھے اور بدن درد تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں ایک غلام مانگنے کے لیے، تاکہ گھر کے کام کاج میں ان کے لیے معین و مددگار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی لاڈلی سے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اے فاطمہ، اے میری لاڈلی، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزانہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو گی تو انشاءاللہ یہ جو تمہاری جو دن بھر کی جو تھکاوٹ ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی
فقراء مہاجرین کی ایک جماعت آ گئی, شکایت لے کر آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اے اللہ کے نبی, ہمارے ساتھ ہی چند مالدار ساتھی ہیں ہمارے ساتھ, وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں, ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں, وہ بھی روزے رکھتے ہیں, ہم بھی روزے رکھتے ہیں, لیکن ہم صدقہ و خیرات زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مالدار ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے, وہ غلام کو آزاد کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. وہ حج اور عمرہ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. اور جہاد میں پیسہ خرچ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی ہمارے رہنمائی فرمائیں, وہ تو آگے بڑھ رہے ہیں, ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کے ذریعے سے تم ان سے سبقت حاصل کر سکتے ہو. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ چہارم کلمہ اگر پڑھو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان حضرات سے سبقت لے جاؤ گے. صحابہ کرام کی ایک ایک چیز بھائیو بالکل دوستو, اگر وہ نہ کہتے, وہ نہ پوچھتے تو ہمارے لیے ہو سکتا ہمارے لیے نہیں پہنچتی یہ سب چیزیں جو صحابہ کرام نے سوالات کیے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے چونکہ صحابہ کرام اعمال خیر میں آگے بڑھنے والے تھے, ہر عمل, ہر نیک عمل کرنا چاہتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر انہوں نے عمل کیا. اتنے سارے سوالات کرنے کے باوجود بعد میں ہمارے لیے یہ سب چیزیں ملی اور ہمارے لیے گویا آسان ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حدیث جانتے ہیں آپ لوگ شب معراج کی, کہ ایک طویل روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر اللہ تعالیٰ نے بلا کر لے گیا تو واپسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے محمد اپنی امت کو میرا سلام عرض کرنا, اور یاد رکھنا ایک بات کہنا کہ جنت کیا ہے؟ چٹیل میدان, خالی میدان ہے. اگر تم اللہ کا ذکر کرتے رہو گے, سبحان اللہ پڑھو گے, الحمدللہ پڑھو گے, اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ ایک درخت تمہارا نکلے گا, تو ایک درخت وہاں تمہارے لیے پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے درخت کو کیا کریں گے؟ رکھیں گے. اگر تم جتنا ذکر کرو گے اتنے اللہ تعالیٰ درخت کو وہاں پیدا کریں گے. یہ کیا پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو کہ ہمیں اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا ہے. یہ زبان, ہم اس زبان سے کتنے گندے کلمات کہتے ہیں. یہ زبان کہاں کہاں ہماری خرچ ہوتی ہے, کہاں کہاں چلتی ہے, کس طرح چلتی ہے. ذرا ہم اپنی زبان کا جائزہ لیں کہ اس زبان سے کیا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دن کے 24 گھنٹوں میں ہم اللہ کا ذکر کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں, جبکہ ذکر اللہ کو پسند ہے. ایک مرتبہ ایک جگہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہوا ہے. اور دلوں کا سکون بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا سکون چاہتے ہو, دلوں کا اطمینان چاہتے ہو, دلوں کی رت میں فرحت اور خوشی چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کو تم کیا کرنا؟ اپنے دامن سے نہیں چھوڑنا. اللہ کا ذکر روزانہ صبح شام کرنا ہے. جب تک ہم اللہ کی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہم مقرب سے مقرب بنتے جائیں گے. گویا تمام اعمال کی گویا روح ہوئی, یہ جو ذکر ہے, اللہ کی جو یاد ہے, یہ تمام گویا اعمال کی روح ہے. تو بزرگوں بھائیوں, ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اس دن کے اوقات میں صبح ہوں گے شام ہم لوگ کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کتنے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, کتنا وقت ہم نے اللہ کے لیے مختص کر رکھا ہے. ہمارے پاس سبوں کے لیے وقت ہے, ہم سبوں کے لیے وقت دیتے ہیں, یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں, سب وقت ہے, لیکن اللہ کے لیے ہم نے کتنا وقت نکالا. اسی لیے بزرگوں بھائیوں, ہمارے بزرگان دین نے, علماء کرام نے ہمارے لیے ایک ذکر, چونکہ ہمارے اندر آ جائے, ذکر کی عادت پڑ جائے, صبح اور شام ہمارے لیے ذکر کرنے کی ہمارے لیے بتایا ہے کہ تم ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. سوم کلمے کی پابندی کرو, چہارم کلمے کی پابندی کرو. اس کی فضیلت میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو روزانہ 100 مرتبہ چہارم کلمہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 10 غلام اس کے آزاد کر دیں, 10 غلام کا آزاد کرنے کا اسے ثواب دیں گے, اور اس کی 100 ان کے گناہ معاف ہوں گے, 100 اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی, درجات اس کے لیے بلند ہوں گے. اور جو صبح پڑھے گا شام تک شیطان سے اس کی حفاظت ہو, جو شام کو پڑھے گا صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے. کہ ہم نہیں چاہتے بزرگوں بھائیوں ہم شیطان سے محفوظ رہیں. ہر وقت شیطان ہمارے پاس آ کر غلاتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے, گناہوں کی طرف ہمیں لے جاتا ہے.
تو ان کلمات کے ذریعے سے ہم شیطان سے محفوظ رہ سکتے ہیں, شیطان سے ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو بزرگوں بھائیوں, آج کے خطبے کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے روزانہ 24 گھنٹوں میں اللہ کی یاد کے لیے ہم اپنا وقت نکالیں, ذکر کے لیے اپنا وقت نکالیں. صبح اور شام, خاص طور پر یہ جو صبح اور شام کا جو وقت ہے, خاص طور پر ان اوقات میں ہم اللہ کو یاد کریں. چونکہ دن بھر کے فرشتے رات میں واپس چلے جاتے ہیں, تو جب جائیں اللہ کے پاس ہمارا اعمال لے کر جائیں تو وہ کہیں کہ فلانے بندے تیرا ذکر کرتا ہوا میں نے اس کو چھوڑا آیا ہے. جب صبح کی ڈیوٹی کرنے والے فرشتے رات کو جب واپس جائیں تو رات کے وقت ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنے, شام کے وقت اللہ کا ذکر کرنے والے بنے, تاکہ اللہ کے پاس ہمارا تذکرہ ہو, ذاکرین میں اللہ تعالیٰ ہمارے شمار کرے. سورۃ الاحزاب میں ایک آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات فرمائے ہیں, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اس کا تذکرہ آخر میں اللہ تعالیٰ تقریباً 10 صفات بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, کہ ذکر کرنے والے, کثرت سے ذکر کرنے والے, ان کا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, ان کے لیے کیا خوشخبری دی, اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما, کہ مغفرت کے اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنائی ہے, اجر عظیم کی خوشخبری سنائی ہے. بزرگوں بھائیوں, اگر ہم اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے مقرب بنتے جائیں گے. اور ہمارے اگر یہ عادت رہ جائے گی انشاءاللہ جب ہماری موت آئے گی, جب ہم دنیا سے جانے والے رہیں گے, تب بھی ہماری زبان پر ذکر جاری ہوگا, کلمہ طیبہ جاری ہوگا, اللہ کا پاک نام ہماری زبان پر آئے گا. بزرگوں بھائیوں, اس آج کے خطبے کا پیغام یہی ہے, اس پیغام کو ہمیں لے کر جانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمیں صبح شام اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.